بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. صدق اللہ مولانا العظیم. عزت و احترام کے قابل معزز و محترم میری ماں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتی ہو، پچھلی کئی مجلسوں سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کا تعارف آپ ماں بہنوں کے سامنے رکھ رہا تھا. سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دنیا میں آنے کا مقصد ہمارے رب کی پہچان ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کے لیے اللہ کی عبادت بھی آسان اور اپنی زندگی کے مقصد میں آگے بڑھنا آسان. آپ دنیا پر ایک نظر ڈال دیجئے، جو لوگ مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں وہ اپنے رب سے غافل ہیں. اللہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے انسان نہ کرنے کے کام کرتا ہے اور اپنی زندگی میں ایسی چیزوں کو دخل دیتا ہے جو اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ بیکار اور عبث ہیں بلکہ اس کی آخرت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ. اللہ کی پہچان کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کے ناموں کا تعارف حاصل کریں. اللہ کوئی ایسی ڈھانچے والی اور جسم والی ذات تو ہے نہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم پہچان سکیں. اس کے ناموں سے، اس کی صفتوں سے، اللہ تعالیٰ کون سے اچھے اوصاف سے متصف ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے رب کو پہچان سکیں گے. اور اسی مقصد کے لیے الحمدللہ یہاں موٹا وراچا کی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کے الگ الگ ناموں کے بارے میں تفصیل شروع کی گئی تھی. اللہ کا بڑا کرم ہے، گزشتہ مجلس میں نے اس کے ایک نام العزیز اس کے بارے میں ذکر کیا تھا. آج کی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام الجبار، اس کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں ذکر کروں گا. ہم کو پتا چلے گا کہ اللہ جبار ہیں تو کس معنی کر، اللہ کو جبار کیوں کہا جاتا ہے، اس نے اپنے نام میں جبار نام کیوں رکھا. معزز خواتین، سچ یہ ہے کہ اگر ہم اس کی جباریت کی صفت کو پہچان لیں گے تو کل ہم جہاں تھے ہمارا قدم آگے اللہ کے تعارف میں بڑھ چکا ہوگا. کیونکہ کل تک ہم کو جبار کا معنی اس کے جو بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مظہر ہیں وہ نہیں پہچانے ہوئے تھے، تو اللہ کا اتنا تعارف نہیں تھا. جبار الگ الگ معنوں کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جبار کہتے ہیں اس لیے بھی کہ اللہ جوڑنے والی ذات ہے. جبار کا ترجمہ ہوتا ہے جوڑنے والی ذات. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہو، پاؤں ٹوٹ گیا ہو تو پلاسٹر لگایا جاتا ہے اس کے لیے. پہلے زمانے کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو بڑی عمر کی خواتین ہیں وہ جانتی ہیں، لکڑوں کی چیپ لگائی جاتی تھی اور اس کے اوپر پھر پٹا مارا جاتا تھا. یہ جو لکڑے کی چیپ ہوتی ہے اس کو عربی کے اندر جبیرہ کہتے ہیں. جبیرہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہڈیوں کے جوڑ میں مدد کرنے والی پٹی. تو اللہ تبارک و تعالی بھی لوگوں میں جوڑ پیدا فرمانے والے ہیں، اس لیے اللہ کی ذات جبار کہلاتی ہے. عربی کے اندر انجبار کہتے ہیں دو چیزوں کے باہم مل جانے کو. یہ چیز اس سے مل گئی یعنی اس کا انجبار اس سے ہو گیا، ایسا بولتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا ایسا جوڑ اللہ پیدا کرتا ہے. تو اگر ہم لوگ اس اینگل سے اللہ کے جبار والے نام کے اوپر نظر ڈالیں گے تو اللہ کا ایک اچھا تعارف، اس کی ایک اچھی پہچان ہمارے سامنے آئے گی.
جبار کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے سارے لوگوں کے اوپر حاکم، جس کو آپ فارسی میں کہیں گے تو بالادست، اور اپنی زبان میں کہیں تو سروپری، جس کو آپ کہہ سکتے ہو کسی کا زور اس کے مقابل میں چلتا ہی نہیں، اور اس کا زور سب پر چلتا ہے، جس کو ہم عربی میں کہیں گے غالب علی امری، جو ٹھان لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ پوری دنیا اس کے مقابلے میں اپنے ہاتھ پیر مار کے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے تھک تو جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی قاہریت، اللہ کی جباریت کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ سب لوگ مغلوب ہیں، اللہ غالب ہے، سب لوگ مقہور ہیں، اللہ تبارک و تعالی قاہر ہیں، سب لوگوں کو اللہ کا حکم چاہی نہ چاہی ماننا ہی پڑے گا۔ وہ ہمارا رب، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارا پروردگار، وہ ہمارا مسجود، اس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، وہی ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، تو چلے گا اسی کا، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو ایسی ذات جس کا چلتا ہے، اس کے زور کے سامنے کسی کا زور نہیں، ایسی ذات کہلاتی ہے جبار۔ ایک دوسرا ترجمہ جبار کا یہ ہوتا ہے قاہر، سارے لوگوں کے اوپر جس کا حکم و زور چلتا ہے، حکم و زور چلتا ہے، تو اس ذات کو کہا جاتا ہے جبار۔ ایک تیسرا ترجمہ ہوتا ہے جبار کا بزرگی والا، بہت بڑی عظمت والا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے جبار، یعنی بڑی بزرگی والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کے سامنے کسی کی بزرگی ہے ہی نہیں۔ ہم روزانہ نماز کے اندر جو ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، مختلف انتقالات کرتے ہیں، سب جگہ ایک بات بولتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بزرگی والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی ہے، اس کی بزرگی کے سامنے کسی کی بزرگی کوئی نہیں۔ بلکہ انسانوں کو جو ظاہر میں بزرگی دی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی بھیک ہے۔ ہم کہاں سے بزرگی لائیں گے؟ ایک منی کا قطرہ ناپاک، وہ کہاں سے بزرگی لائے گا؟ اللہ نے بھیک میں ہم کو بزرگی دی ہے، تو ہم لوگوں کو کچھ سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ ملا، ورنہ ہماری اپنی اصلی حیثیت تو وہی ہے جو قرآن بار بار یاد دلاتا ہے کہ تم منی کا گندا وہ قطرہ ہو کہ جو کپڑے کے اوپر لگ جاتا تھا تو نماز نہیں ہوتی تھی، بدن پر لگ جاتا تھا تو دھوئے بغیر تم اللہ کے سامنے حاضر نہیں رہ سکتے تھے۔ معزز خواتین، یہ 3 ترجمے جبار کے کیے گئے ہیں۔ میں تھوڑا سا اسی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کھولوں گا تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ جوڑ پیدا کرنے والا ہے، تو کہاں کہاں اس نے کیسے جوڑ پیدا کیے ہیں، جو کوئی نہیں کر سکتا ایسا جوڑ اللہ نے پیدا کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جبار ہیں، یعنی سب پر اس کا حکم چلتا ہے، وہ سروپری ہے، تو کیسے اللہ تعالیٰ سروپری ہے؟ پھر ایک اور چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگی اور عظمت اور جلالت والا ہے، تو اللہ کی جلالت کیسی، اللہ کی عظمت کیسی؟ معزز خواتین، اللہ کا نام ہے جبار، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے جوڑ پیدا کرنے والا۔ میں 3 ایگزامپل ذکر کروں گا، آپ اس میں غور کرو گی تو ایسا جوڑ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ حدیث شریف میں جو معصور دعائیں آتی ہیں اس میں ایک ٹکڑا ہم کو یہ ملتا ہے، یا جابر العظم الکثیر، یا جابر العظم الکثیر، مطلب ہوتا ہے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا۔ یہ معصور دعا کا ٹکڑا ہے۔ کیوں؟ ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے، آج بھی ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر بھی ساری ڈاکٹریت اور سارا سائنس اور ساری ٹیکنالوجی اس بات کو مانتی ہے کہ ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے الگ سے کوئی دوا ہڈیوں کے بیچ نہیں رکھی جاتی۔ آج بھی دیکھ لیجئے، کسی کی ہڈی جوڑنی ہو تو پلاسٹر لگا دیتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے پلاسٹر لگاتے ہیں تاکہ زیادہ موومنٹ نہ ہو اور ہڈی اپنے ٹھکانے جڑے، ورنہ پلاسٹر کا بھی کوئی اثر نہیں ہے، وہ جبیرہ پٹی لگائی جاتی ہے، اس کا بھی جوڑنے میں کوئی اثر نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوڑنے کے لیے مستقل وہاں کوئی مالش نہیں کی جاتی الگ سے۔ ہڈیوں کا جوڑنا ایک ایسا کام ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آج کی ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں میں کوئی ایسا مادہ پیدا کیا ہے
ایک ایسا مٹیریل پیدا کیا ہے جو رشتہ ہے، اور دو ہڈیاں جو ٹوٹی ہوئی ہوں ان کے بیچ وہ جوائنٹ پیدا کرتا ہے، اور ایسا جوڑ دیتا ہے کہ کچھ مدت کے بعد اگر کھول کر دیکھیں گے تو سلامت ہڈی اور اس جڑی ہوئی ہڈی کے بیچ آپ فرق نہیں کر سکتے۔ کس نے اندر کا یہ نظام چلایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جوڑ پیدا کرنے کا وصف ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ اپنی شان جباریت سے اس نے ہڈیوں کو اندرونی نظام میں ایسا جوڑ دیا کہ انسان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ ڈاکٹریت اس کا علاج کرنے سے عاجز ہے۔ جیسے ایک شخص زمین میں کوئی بیج بوتا ہے، کسان ہے، بیج بوتا ہے، بیج بو کر بالکل عاجز، میں زمین پھاڑ کے اس کی کونپل نکال نہیں سکتا، بس بو دیا۔ اب ایک ذات ہے جو اتنے باریک کونپل کو اتنی مضبوطی دیتی ہے کہ زمین جیسی مضبوط چیز پھٹ جاتی ہے اس کے لیے، اور یہی پودا تیار ہو جاتا ہے۔ تو میرا کام ہے بیج بونا، اللہ کا کام ہے اس کو پودا بنا کر زمین پھاڑ کے ایک بہترین فصل اور کھیتی کی شکل کے اندر انسانوں کو دکھانا۔ بس ویسے ہی ہے ہمارا کام ہے، ہم لوگ جوائنٹ پیدا کرنے کے لیے ہاتھ کو درستگی پر لا دیں، اب اندر جوڑ پیدا کرنا، ایک مادے کو پیدا کر کے دونوں ہڈیوں کے بیچ جوائنٹ مارنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جابر العزم الکثیر کا مطلب ٹوٹی ہوئی ہڈی کو پیدا کرنے والا۔ یہاں اللہ کی شان جباریت جھلکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، اللہ ہی جوڑ پیدا کرتا ہے۔ معزز خواتین، آپ تھوڑا اور آگے بڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں جوڑ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کو دنیا کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول بلکہ سید الرسل کو بھی فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ محمد تمہارا بھی بس نہیں ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکو۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدینہ منورہ کے اندر پہلی بات تو یہ تھی کہ دو خاندان 120 سال سے لڑ رہے تھے، اوس اور خزرج۔ اتنے لمبے عرصے سے ان میں لڑائی چالو تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، آپ کی آمد ہی سے اتنی لمبی لڑائی ختم ہو گئی۔ دونوں خاندان ایسے اکٹھے ہو گئے کہ اب ان کا الگ نام بھی نہیں رہا، مدینہ والے یعنی انصار، اور مکہ سے ہجرت کرنے والے یعنی مہاجر۔ یہ آپ سمجھ سکتی ہو کہ قوم کے سنجیدہ لوگوں نے ایک سینچوری اور صدی سے زیادہ چلنے والی لڑائی کو دور کرنے کے لیے کیا کچھ ہاتھ پیر نہیں مارے ہوں گے۔ ہر زمانے میں جاہلیت کا دور تھا تو کیا ہوا، لیکن سنجیدہ لوگ ہر زمانے میں رہے۔ ہر ایک کو لڑائی پسند نہیں ہے، اور اپنی قوم اگر لڑائی میں ہلاک ہو تو اس کو دیکھ کر دل سے رونے والے افراد کچھ نہ کچھ رہتے ہیں۔ آپ یقین جانو کچھ کم کوششیں نہیں ہوئی ہوگی اس عرصے کے اندر اوس و خزرج دو برادریوں کو ملانے کے لیے، لیکن کسی کا بس نہیں چلا اور لڑائی چلی تو چلتی رہی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک ایسی الفت قائم ہو گئی، ایک ایسا جوڑ قائم ہو گیا جس میں اللہ تعالیٰ کا جباریت کا معجزہ ہم کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حوالہ دے کر فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں جوڑ پیدا کیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ محمد تم پوری زمین کا خزانہ بھی خرچ کر ڈالتے۔ اب زمین کا خزانہ آپ سمجھیے تو صحیح، کتنے سالوں سے عرب کی زمین سے تیل نکل رہا ہے، یہ عرب کا خزانہ ہے۔ افریقہ کی زمین سے سونا نکل رہا ہے، مختلف جگہوں پر کوئلے نکل رہے ہیں، الگ الگ جگہوں پر اور کیمیکلز اور لیکوڈ نکلتے ہیں، مختلف جگہوں پر اور دھاتیں نکلتی ہیں، گیس نکلتے ہیں، یہ سب زمین کے خزانے ہیں۔ ان زمینوں کے سارے خزانوں کو اگر تم خرچ کر ڈالتے تو لوگوں کے دلوں میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے تھے، یہ کوئی بازار سے خریدی جانے والی چیز نہیں تھی۔ تو محمد جب تم نے جوڑ پیدا نہیں کیا اور دو قوموں نے آپس میں اپنے تئیں جوڑ پیدا نہیں کیا تو پیدا کس نے کیا یہ جو؟ اللہ تعالیٰ نے آگے صاف فرما دیا وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے جوڑ پیدا کیا، باقی تمہاری مجال، تمہارا بس اور تمہاری سکت، تمہاری طاقت ہی نہیں تھی کہ اتنی لڑنے والی قوم کو، لڑاکو قوم کو، جس نے 120 سال تک اپنی لڑائی صرف آن پر جاری رکھی،
آپ کو معلوم ہے اوس و خزرج کے یہ لوگ جب بڈھے ہو کر مرتے تھے نا تو اپنے اولاد کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ دیکھو لڑائی کو سلگائے رکھنا، اس برادری سے ہاتھ مت ملانا کبھی. تو جس نے وصیت سنی ہو ظاہر ہے کہ وہ اولاد مر کپتی تھی اس کے لیے. ایک مرتبہ ہمارے آبا و اجداد کے بول رکھنے ہیں ہم کو، اتنی مضبوط سلگی ہوئی لڑائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے اللہ نے جوڑ میں تبدیل کر دیا. اللہ اس نعمت کو گنوا رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے انصار و مہاجرین تم اس اللہ کی نعمت کو تو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تم، دشمن. فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اللہ تعالی کی نعمت کے اثر سے تم دشمن بھائی بھائی بن گئے. اور کیسے بھائی بھائی بن گئے؟ اللہ اکبر. انصار کی یگانگت کی مثال نہیں ملتی. جب انصاری بنے تو ان میں آپس میں جو جوڑ ہوا دنیا میں ایک نمونے کا جوڑ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی شان خاص سے، شان جباریت سے الفت پیدا کر دی ان کے درمیان، ورنہ اب تک تم جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جُرُفٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال جوڑ پیدا کر دیا اور اس کا حوالہ دیا باقاعدہ. اور یہ اللہ کی شان جباریت کا مظہر ہے کہ وہ جبار ہے، اس لیے اس نے سالہ سال سے لڑنے والے لوگوں کے درمیان اپنا جوڑ پیدا کر دیا. آج بھی ہمارے یہاں خاندانوں کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں بعض مرتبہ ہم عاجز ہو جاتے ہیں. میں چونکہ اس شعبے میں کام کرتا ہوں ذاتی طور پر آپ کو بتاتا ہوں، ہم اپنا سارا زور خرچ کر ڈالتے ہیں. میاں بیوی کے درمیان کبھی ایسی ناچاکی نا اتفاقی ہو جاتی ہے، کوئی کیس آتا ہے تو ہم اپنا سارا زور صرف کر ڈالتے ہیں. اتنا معمولی مدعا ہوتا ہے کہ ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ کاش اس کی وجہ سے یہ سنسار نہ ٹوٹے، ورنہ 4 بچے باپ بغیر یا ماں بغیر کے رہ جائیں گے. تو باوجود لاکھ کوشش کرنے کے ہم لوگ جوڑ نہیں پیدا کر پاتے. عاجز ہو کر پھر ان کے درمیان کبھی کبھی جو ہے طلاق ہو جاتی ہے. تو اس وقت اللہ کی یہ شان مظہر سامنے آتی ہے کہ ہمارا کوئی بس چلتا ہی نہیں. تمہاری لاکھ لاگنیاں، تمہارے لاکھ جذبات، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو آپ نہیں کر سکتے. ان میں جوڑ پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب اگلی مجلس کے اندر تو طلاق کی کارروائی ہی کرنی ہے، اور اگلی مجلس میں پارٹیاں آ کر ہمارے طلاق نامے کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا پڑتا ہے. ہم کو رہنا ہے ساتھ میں. ارے یہ کس نے دل تیار کر دیے ان دونوں کے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے جوڑ پیدا کیا. معزز خواتین، اللہ کی شان جباریت کو اگر یہاں دیکھیں گے تو اللہ کی پہچان ہوگی. کوئی نہیں کر سکتا ایسا جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. معزز خواتین، ایک اور مثال لے لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جباریت کی. وہ جوڑ کیسے پیدا کرتا ہے؟ ایک اجنبی مرد کا اجنبی خاتون کے ساتھ نکاح ہوتا ہے. حالانکہ یہ دونوں کے دونوں الگ الگ خاندان کے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ تو چہرہ تک دیکھے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن آپ نے دیکھا جب ان کے درمیان رشتہ ازدواج نکاح والا یہ رشتہ جڑ جاتا ہے تو ان کے درمیان ایسی بے مثال محبت قائم ہو جاتی ہے جس کو قرآن کریم بے مثال کہتا ہے، حدیث شریف میں جس کو بے مثال کہا گیا ہے. بتائیے اتنے اجنبی لوگوں کے بیچ کس نے جوڑ پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانی کے طور پر بتاتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماتا ہے میری پہچان کی ایک نشانی یہ ہے کہ میں نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، یعنی مرد کی پسلی سے خاتون کو پیدا کیا. کیوں؟ تمہاری بیوی پیدا کر کے ہم نے تمہارے لیے سکون کا سامان کیا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے محبت بھی رکھی اور پیار بھی رکھا، نرمی بھی رکھی اور مہربانی بھی رکھی. اللہ فرماتا ہے اس نکاح والے رشتے میں غور کرو گے تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک نہیں لآیات، کئی ایک نشانیاں ہیں. ابھی اور ڈیپ میں اترو گے تو ہماری پہچان اور زیادہ ہوگی. آیات کہتے ہیں کسی کی علامت کو،
کسی کی نشانی کو. میں نے جیسا کہ بتایا ہمارے انسانوں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی پہچان کرانی ہو تو اس کے حلیے چہرے کو ذکر کر دیا جاتا ہے کہ لمبا چہرہ ہے، ناک ایسی ہے، اور اس کا قد لمبا ہے اور بال ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ کے ذریعے. اللہ کی ذات کا کوئی جسم و ڈھانچہ نہیں ہے، اللہ متعالی ہے جسم و ڈھانچے سے، تو اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اس کے کارخانے قدرت پر نظر ڈالو. ایک چیز اللہ کی یہ بھی ہے کہ اس نے دو اجنبی خاندانوں کے لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایسی محبت قائم کر دی جس کو وہ خود اپنی نشانی بتاتا ہے. مجھے بتائیے، بعض مرتبہ انسان پیسہ خرچ کر کے بھی دو کے درمیان جوڑ پیدا نہیں کر سکتا. معزز خواتین، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بعض مرتبہ خاندان میں جب ناچاکی ہو جاتی ہے نا تو اس خاندان کے بڑے لوگ باقاعدہ پیچھے سے پتہ نہ چلے ایسے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کم سے کم ان کا منہ پیسے سے ہی بند ہو جائے اور ایک مرتبہ جوڑ پر تیار ہو جائے. سب پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ نے نہیں چاہا تو جوڑ نہیں ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے. وہ جب دل میں ڈالتا ہے تو سامنے والے کو جوڑ پیدا کرنا ضروری ہے. اب ان میں مجال نہیں کسی کی کہ کوئی توڑ پیدا کر سکے. معزز خواتین، ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جب نکاح میں جڑ جاتی ہے تو کیسی مثالی محبت قائم ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تر بین المتحابین مثل النکاح. نکاح کے دو جوڑوں میں جو محبت ہوتی ہے نا، دنیا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاؤ گے، کوئی ایک ایگزامپل بھی ایسی محبت کا آپ کو نہیں ملے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے مثال محبت، لا جواب لا ثانی، اس کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، جوڑا ہی نہیں، جوٹا ہی نہیں ہے. اس قسم کی محبت اللہ قائم فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اسے دیکھو اور غور کرو کہ کس نے یہ ڈالا. تم کو معلوم ہوگا کہ ایک ذات ہے اور وہی ذات میں ہوں. یہی میری نشانی، یہی میری پہچان. معزز خواتین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوڑ پیدا کرنے کی حالت ہے کہ اس نے اجنبیوں کے درمیان جوڑ پیدا کر دیا، اور اس کے فیصلے ہی سے جوڑ ہوتا ہے، اس کے فیصلے ہی سے توڑ ہوتا ہے. ابھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں رہنے والا ایک آدمی وہ ہے جس کو ہم روزانہ دیکھتے ہیں، لیکن اس سے قلبی انس پیدا نہیں ہو پاتا. ہم کو دشمناوٹ بھی نہیں ہے، ہم کو نفرت بھی نہیں ہے اس سے، لیکن ایک دلی جوڑ جو ہوتا ہے، ہم بیٹھ کے جس کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ سکے، ایسی اپنائیت نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی سفر میں جانا ہوتا ہے تو سفر میں تھوڑے فاصلے کے لیے ایک آدمی ہماری سیٹ پر آ کر بیٹھا اور اس کے ساتھ ایسی شناسائی اور پہچان ہو جاتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے سالہ سال سے ہم دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہیں، ایک دوسرے کو پہچاننے والے ہیں. کیا چیز ہے یہ فیصلے کرتا کون ہے کہ تمہارے محلے میں 50 سال سے تم جس کو دیکھ رہے ہو اس سے تو اپنائیت نہیں ہوئی، لیکن ایک سفر میں ایسی اپنائیت ہو گئی گویا سالہ سال کا جو ہے ان سے رشتہ تھا، اور پھر بعد میں نبھتا بھی ہے وہ. چنانچہ ایک سفر کے بعد پھر ان کے درمیان روابط رہتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ فیصلے کسی کے درمیان اپنائیت نہ دینا اور کسی کے درمیان باوجود مختصر سے عرصے کی اپنائیت دے دینا، یہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جوڑ پیدا کرنے کی شان جباریت ہے، اللہ کے ہر نام کی تاثیر ہے. معزز خواتین، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان میں کچھ ناچاکی ہو، نا اتفاقی ہو، دونوں میں بہت محنت کرنے کے باوجود بھی جوڑ پیدا نہ ہوتا ہو تو ان کو یا جباروں کا ورد کرنا چاہیے. اے جبار، اے جوڑنے والی ذات، تو ہڈی کو جوڑ دیتا ہے تو ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے. انشاءاللہ اس کی تاثیر سے دو الگ الگ پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے، دو الگ الگ وادیوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کرنے والی پارٹیاں جڑ جائے گی. ارے میاں بیوی کے درمیان تک کیا موقوف ہے؟ اگر دو برادری کے دو خاندان کے دو حصے ہو گئے ہوں، دونوں میں لڑائی چل رہی ہو، دونوں کو پڑھنا چاہیے یا جبارو. اللہ تعالیٰ اپنی شان جباریت سے جوڑ پیدا کر دیں گے. اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ اس کو جب پڑھا جاتا ہے، کثرت سے پڑھا جاتا ہے، تو وہ ان کے درمیان دلوں کے اندر ایک خاص قسم کی محبت والی فضا، ایک خاص قسم کی اپنائیت والی فضا قائم کرتا ہے، تیار کرتا ہے. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام جبار، اس کا ایک مطلب ہوا کرتا ہے جوڑ پیدا کرنے والا، چاہے ہڈی میں جوڑ پیدا کرنے والا ہو، چاہے دو برادریوں میں جوڑ پیدا کرنے والا ہو، چاہے میاں بیوی کے درمیان جوڑ پیدا کرنے والا ہو. جبار کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے قاہر، یعنی غالب.
یعنی اسی کا زور چلے، کسی کا زور نہ چلے، وہ جو چاہے وہی ہو، لوگوں کی چاہتیں پیچھے رہ جائے اور اللہ کی چاہت غالب آ جائے، اس کو بھی جبار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی، کفار کو جب دعوت دینے جاتے تھے تو کفار آپ کو گالی دیتے تھے اور اتنا تکلیف دیتے تھے کہ نہ پوچھئے بات۔ صرف اتنا ہی دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تب بھی جاہلیت کے دور میں حج ہوتا تھا، تو جب ان کے ٹینٹ لگتے تھے، جاہلیت کے دور میں لوگ الگ الگ جگہوں سے آ کر حج کے لیے مکہ میں جمع ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹینٹوں میں جاتے تھے، ان کے تمبو میں جاتے تھے، خیموں میں جاتے تھے، ان کو کہتے تھے تھوڑا میں سناؤں کچھ آپ کو۔ تو جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سنانے بیٹھتے، پیچھے سے کفار کی ٹولی آتی اور کہتی کہ خبردار جو محمد کا کلام سنا تو یہ جادوگر ہے، تم پر جادو کر لے گا۔ آپ سوچو تو صحیح، ایک سید الرسل ہے جس کی عزت ہی عزت ہے، اس کو اگر کوئی سب کے بیچ یہ کہہ دے کہ جادوگر ہے، کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہوگی۔ آج کے ایک مولوی کو اگر آڈینس میں سے کوئی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ تم جادوگری بند کرو تو انسان تاب نہیں لا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب جملے کستے تھے تو دل پر بشر تھے، کبھی جو چوٹ آ جایا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار۔ محمد، یہ لوگ جو بولتے ہیں نا، ہم کو معلوم ہے تم کو کیا کیا جملے کستے ہیں، تم کو ساحر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، تم کو مجنون کہتے ہیں، تم کو وغیرہ وغیرہ ایسے الفاظ سے تم کو یاد کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم ان پر کوئی قاہر بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو کہ مسلمان بنا کے چھوڑنا ہے۔ یہاں جبار کا یہی مطلب ہے کہ تم بولو اور سامنے والا مومن، سامنے والا ایمان لے آئے، ایسا ہے ہی نہیں۔ جبار تو میں ہوں، تم ہو ہی نہیں جبار کہ تم جو چاہو گے وہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کلفت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑتی تھی قرآن کریم میں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، محمد تم تو جان کھو دو گے، یہ لوگ ایمان نہیں لے آئیں گے تو تمہاری تو جان نکل جائے گی، اتنا کلفت اٹھاتے ہو تم، یہ تسلی دینی پڑی اللہ تعالیٰ کو۔ مگر پھر بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ محمد تمہاری چاہت سے تو ہدایت ہوگی ہی نہیں، ہدایت ہوگی میرے کہنے سے، اگر تم چاہو اور ہو جائے تو تم میں شان جباریت ہے، جبار تمہیں، تم کو یہ صفت دی ہی نہیں ہے۔ وما انت علیہم بجبار، آپ کو ان کے اوپر تھوپنے والے، آپ جو کہیں وہی ہو ایسا بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ تو جبار کا ایک مطلب ہوتا ہے قاہر، جو کہے وہ ہو، جو فیصلہ کرے وہ بنے، اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ شان ہے فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ معزز خواتین، اللہ تعالیٰ تکوینیات کے اندر بھی جبار ہے اور شرعیات میں، تشریعیات میں بھی جبار ہے۔ تکوینیات کا مطلب ہوتا ہے یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، اس کو عربی کے اندر تکوینیات کہتے ہیں۔ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، سورج پورب سے اگتا ہے اور پچھم میں ڈوب جاتا ہے، یہ تکوینیات کا نظام۔ اللہ تبارک و تعالی خاص موسم میں سردی کر دیتے ہیں، بعض پیریڈ آتا ہے جس میں گرمی ہو جاتی ہے، ایک عرصہ آتا ہے جس میں بارش گرنے لگتی ہے۔ یہ جو کارخانہ قدرت کا نظام ہے نا، اس کو تکوینیات کہا جاتا ہے۔ زمین ہل رہی تھی، اس نے پہاڑ گاڑ دیے تو زمین تھم گئی، یہ تکوینیات کا نظام ہے۔ کبھی فلڈ آ گیا کسی جگہ بھونچال آ گیا اور زلزلہ آ گیا اور زمین کے اندر مکانات سب دھس گئے، یہ تکوینیات کے فیصلے کہے جاتے ہیں۔ تو ان میں بھی اللہ قاہر، کسی کا کچھ نہیں چلتا، اس نے جو لکھا، جس ترتیب سے لکھا اسی ترتیب سے ہوگا، چاہے تم ایڑی چوٹی کا زور لگا دو۔ اس میں بھی اللہ کی جباریت کی شان جھلکتی ہے کہ تم بے بس ہو، سارے اسباب پانی بھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی چلتا ہے۔ اور تشریعیات کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ہمارے لیے شریعت قائم کی، اس میں بھی تمہارا کوئی دخل نہیں، اس نے جو کہا وہ پتھر کی لکیر۔ اس کے لیے بھی میں اگزامپل دوں گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جباریت کیسی ہے۔ ایک قصہ قرآن کریم حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے، تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کی جباریت والی شان کیسی ہے کہ سب کے پلاننگ فیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، اور باقی اولاد تھی وہ جو ہے باپ شریک تو تھی، ماں الگ تھی ان کی۔
تو ان سارے بھائیوں کے بیچ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن بھی دے رکھا تھا، اور چونکہ ان کو نبی بنانا تھا اس لیے ان کے اخلاق بھی بہت اچھے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو آٹومیٹک ان سے بڑی محبت تھی حضرت یوسف سے. ان کے بھائیوں کو پسند نہیں آتا تھا کہ ساری محبتیں یوسف ہی کو دیتے ہیں. ایک موقع آیا حضرت یوسف علیہ السلام سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. انہوں نے اپنے ابو کو خواب سنایا، یا ابتی، اے میرے والد، میں خواب میں دیکھتا ہوں 11 ستارے ہیں اور چاند اور سورج ہیں، سب میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ان کے والد کو پتا تھا حضرت یعقوب تو نبی تھے. آپ کو معلوم ہے نبی تو اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ وہ اشاروں کو بھانپ جاتا ہے، تو کیا بچوں کی آپسی اس چپکلش کو بھانپ نہیں گئے ہوں گے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھ اپنا یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو مت بیان کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ تو داؤ پیچ کریں گے تمہارے خلاف. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو اوپن دشمن ہے انسان کا، تو یہ بھائیوں کے دل و دماغ میں تمہارے بارے میں اور ڈالے گا اور داؤ پیچ کریں گے. اور پھر واقعی وہی ہوا. چنانچہ بھائیوں نے داؤ پیچ کیا اور ایک دن مشورہ کیا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے اور اس کو سارے قصوں کے بیچ سب سے بہترین قصہ قرار دیا ہے. اس میں مجھے تو آپ کو اللہ کی شان جباریت دکھانی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان بھائیوں نے یہ کہا کہ دیکھو یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو بہت پیارا ہے، حالانکہ ہم فٹ لوگ ہیں، مضبوط ہیں، ہماری فٹنس سب سے زیادہ ہے، قوی لوگ ہیں، تو کیوں یوسف سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے پلاننگ کی. انہوں نے کہا ایسا کرو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یوسف کو کا کانٹا ہی ختم کر دو بیچ میں سے. کیا کرنا چاہیے؟ تو آپسی پلاننگ ہوئی، ان کو لے جا کے کنویں میں ڈال دیتے یا ان کو قتل کر دو. تو ایک بھائی نے کہا کہ نہیں، مار مت ڈالو، ان کو اتنا دور کر دو والد کے پاس آ ہی نہ سکے. وہ اب جب نہیں آ سکے گا تو ساری محبت ہمارے لیے ہو جائے گی. تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد تھے ان کو پھسلانا شروع کیا. ابو، یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل میں کھیلنے کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ یہیں گھر میں رہتا ہے، تھوڑا سا اس کی خوش طبعی ہو، دل خوش ہو اس کا. تو والد بالکل الگ کرنا نہیں چاہتے تھے، چونکہ وہ ان حضرات کا بیہیویئر جانتے تھے کہ میرے یوسف سے ان کو پرخاش ہے، ان کو حسد ہے. تو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نہیں چاہتے تھے، مگر ایک دن پھسلایا انہوں نے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ اس کو تم تو کھیلنے میں لگو گے، جنگل میں اس کو الگ رکھا اور بھیڑیا آ کر کھا گیا تو بھائیوں نے کہا کہ ہماری فٹنس کس کام کی، ہم اتنے مضبوط نوجوان ہیں، پھر کس کام کے؟ کیا ہم اپنے 11 مل کر یوسف کو نہیں بچا سکیں گے؟ ہم ہیں، آپ بھیجیے ایک مرتبہ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کا حوالہ دیا، اللہ کی طرف سے پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھیڑیے کا نام لے کر خود ایک پلاننگ کرنے والے. تو انہوں نے اشارہ چھوڑ دیا کہ اچھا تمہارے ذہن کا وہ بھیڑیا، یوسف کو بھیڑیا تو کھانے والا ہے نہیں، مگر تم نے پلاننگ میں مجھ کو بتانے کے لیے یہ بھیڑیا طے کر رکھا ہے. تو ایک اشارہ تھا کہ تم مت سمجھو، میں اس کے آگے کا دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف سے. تو ایک بہت لطیف اشارہ تھا. بہرحال بھیجا حضرت یوسف کو. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگل لے گئے اور ایک کنویں کے اندر جہاں کوئی آس پاس میں نہیں تھا بھائیوں نے ڈال دیا. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کپڑے تھے ان کو ایک دمبا یا کوئی جانور ذبح کر کے اس کو لت پت کر دیا پورے کپڑے کو، اور خواہ خالی پلی روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا ابو ہم لوگ تو کھیلنے میں مشغول ہو گئے، ادھر سے بھیڑیا آیا اور یوسف کو جو ہے کھا گیا. وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون لے کر آئے. حضرت یعقوب تو پہچان گئے، بھیڑیا اتنا ہوشیار کہ اس نے یوسف کو کھا لیا اور کپڑا بالکل پھٹا نہیں. اس کو قرآن کہتا ہے بدم کذب، جھوٹا خون تھا. حضرت یعقوب تو بھانپ گئے. بہرحال حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا. وہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس قافلے والوں نے حضرت یوسف کو اٹھایا اور اٹھا کر مصر، کیرو، ایجپٹ وہاں لے گئے اور بازار میں بیچ ڈالا ان کو. اب اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا خریدار خود عزیز مصر جو وہاں کا بادشاہ تھا
وہ جو ہے ہو گیا. انہوں نے اپنے گھر میں رکھا یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اس کی بیوی زلیخا کی نظر بگڑی اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک لمبا عرصہ جیل رہنا پڑا. پھر ان کی کلین چٹ ہوئی حضرت یوسف کو کہ نہیں یہ غلط نہیں تھے بلکہ زلیخا غلط تھی. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کا چیف بنایا گیا اور یہی بھائی قحط اور دکاڑ پڑنے کے اوپر مصر اناج اور غلہ لینے آئے تو یوسف علیہ السلام کے ہاتھوں غلہ لیا. اب بھائیوں نے چاہا تو تھا کہ یوسف کا بیچ میں سے کانٹا نکل جائے, لیکن وہ ذات نہیں چاہ رہی تھی جو جبار تھے. 11 بھائی مل کر یوسف کا کام تمام نہیں کر سکتے تھے, مگر اللہ نے ان کے کام کے تمام کرنے کو چاہا ہی نہیں تھا. اللہ نے چاہتا کہ یوسف کو تمہارے خلاف عزیز مصر بناؤں گا اور تم کو اس کے پاس جو ہے غلہ لینے جانا پڑے گا. اس کو قرآن تعبیر کرتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلوں پر غالب ہے, تم کو سمجھ نہیں ہے. تم چاہتے ہو کہ اسباب اپنائیں گے تو سب کچھ ہمارے بس میں ہوگا. ارے چھری چلانے کے باوجود بھی گلا نہیں کٹتا, پانی میں ڈبونے کے باوجود بھی انسان ڈوبتا نہیں, سمندر راستہ کر ڈالتا ہے, اور آگ میں ڈالنے کے باوجود بھی ابراہیم جلتے نہیں ہیں. سارے اسباب پانی بھرتے ہیں. واللہ قاہر واللہ قاہر واللہ غالب علی امرہ وہو جبار. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جباریت تھی, ان کا پانسا الٹا پڑا اور بجائے یوسف کو ذلت حاصل ہونے کے عزت حاصل ہوئی. بس یہی شان جباریت ہے. معزز خواتین, اگر ہم اتنا جان لیں نا کہ میرے رب کا چلتا ہے تو آپ کا ایمان پختہ ہو جائے. اسباب پر آج ہمارا سارا بھروسہ ہو گیا. اسی اسباب نے مسبب الاسباب سے ہم کو بیگانہ کر دیا. ہمارے رب سے آپ بیگانے ہیں. دوا ہے تو شفا ہے ایسا ہم لوگ بولتے ہیں. ارے کیا حیثیت ہے دوا کی؟ اگر اللہ اسی دوا کو تمہارے لیے الٹا بنا دے تو ریئیکشن ہو جائے اور بجائے بیماری سے شفا یابی کے ایک نئی بیماری جنم لے لے. معزز خواتین, یہ کون پیچھے بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ڈور ہے, لگام ہے, زمام ہے؟ ایک رب ہے, اسی کو جبار کہا جاتا ہے. اس کا کہا ہوا ہی ہوتا ہے. دوا بھی بیمار بناتی, کھانا کھانے کے بعد بھی انسان کی بھوک ڈبل ٹریپل ہو سکتی ہے اگر اللہ نے نہ چاہا ہو. کھانا کوئی پیٹ نہیں بھرتا, پانی پینے سے کوئی پیاس نہیں بجھتی. جلندھر جس کو ہو جاتا ہے وہ گیلن کے گیلن پانی پی جاتا ہے لیکن پیاس نہیں بجھتی. اگر پانی میں تاثیر ہوتی تو اس کی پیاس تو خوب بجھنی چاہیے تھی. پتا چلا کوئی پیچھے سے فیصلہ کرنے والا ہے. پانی بھی تبھی سیراب کرتا ہے. معزز خواتین, یہ ہے اس کی جباریت. میں جو چاہتا ہوں وہ ہوگا. دیکھا تکوینی ہے, اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں. انسان کو عزت دلانا, ذلت دلانا, اس کو گھر کے کونے سے اٹھا کر مصر کے سنہاسن کے اوپر بٹھا دینا, یہ اللہ کے تکوینی نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور اس کو اسی نام سے وہ قرآن میں فرماتا بھی ہے واللہ غالب علی. سورہ یوسف کی ایک آیت ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلوں کے اندر غالب ہے. یہی اس کی شان جباریت ہے. ایک اور قصہ بھی قرآن ذکر کرتا ہے, اس میں بھی اللہ کی یہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا, لوگوں کا چاہا ہوا نہیں ہوگا, وہ شان جباریت جھلکتی ہے. فرعون کو اس کے دربار کے نجومیوں نے, جو جیوتشی لوگ تھے, انہوں نے بتایا تھا کہ تو آج خدائی کا دعویٰ تو کر رہا ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کو مجھے ہی سجدہ کرنے کا, مجھے ہی تمہارا پروردگار سمجھنے کا. تو اس نے کچھ خواب دیکھا. وہ خواب اپنے دربار کے جو جیوتشی تھے, نجومی تھے, ان کو سنایا. تو سب نے کہا کہ دیکھو اس خواب میں تو اشارہ ہے کہ تم جس قوم کے اوپر فرمانروائی کرتے ہو, جس رعیت کے اوپر تم بالادست ہو, اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا, وہ تمہارا تختہ حکومت الٹ دے گا. بس فرعون کو تو کیا تھا, ایک ڈر لگ گیا. ٹھیک ہے, بنو اسرائیل میں جتنے بچے پیدا ہوں, لڑکے پیدا ہوں, ان سب لڑکوں کو مار ڈالو, پیدا ہوتے ہی مار ڈالو. ایک فرمان شاہی کر دیا اس نے, اعلان کر دیا. ہاں لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ رکھو, چونکہ لڑکا میرا کراس کرے گا. ان کے خواب کے تعبیر بتانے کے مطابق لڑکیاں نہیں ہیں, لڑکیوں کو ہم خدمت کے لیے رکھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر اس کا حوالہ دیا اور بنو اسرائیل کو کہا کہ فرعون اس طرح سے تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھ چھوڑتا تھا. اس وقت کس نے اس سے تم کو نجات دلائی؟ اللہ اپنی پہچان بتاتا ہے. چنانچہ ایک جگہ قرآن کریم
ذکر کرتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنو اسرائیل ہم نے تم کو فرعون کے ظلم سے چھڑایا. یسومونکم سوء العذاب، بدترین سزا دیتا تھا تم کو. یذبحون ابناءکم، اس کے فوجی لشکری لوگ تمہارے بیٹوں کو ماؤں کے سامنے کاٹ ڈالتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھ چھوڑتے تھے. معزز خواتین، آپ تھوڑا سا اندازہ تو لگاؤ کہ ایک ماں نے بچہ اتنی امید سے پیدا کیا، فوجی آیا گھر میں، دیکھا بچہ اس کی ماں کے سامنے سلہ لگا دیا اس نے، اور یہی بچہ معمولی سے چڑیا جیسا دل رکھنے والا، خون کے فوارے اڑے اور ماں کے سامنے تڑپ کر ختم ہو گیا. کتنی بدترین حالت ہوگی وہ. فرعون اپنا سارا زور لگا رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا کہ اس بچے کو پنپنے ہی نہ دوں کہ وہ بڑا ہو اور میرا تختہ الٹے. لیکن ہوا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو فکر ہوئی کہ ابھی فوجی دروازہ کھولے گا اور میرے بچے کو بھی کاٹ ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو اپنی طرف سے یہ دل میں خیال ڈالا کہ ایک پیٹی تیار کرو، ایک کوفن، ایک تابوت تیار کرو، اس میں موسیٰ اس بچے کو سلا دو اور یہ جو سمندر ہے نا اس میں رکھ دو اس کو. اللہ اکبر، ایک ماں کا جی کیسے چلے. اچھا، یہ جو سمندر تھا یہ نیل ندی تھی، اس کا ایک کنارہ فرعون کے محل سے جڑتا تھا، یہاں سے بہتی تھی اور فرعون نے کنارے کے اوپر اپنا محل بنایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے وہی بھیجی، یعنی خیال ڈالا ان کی ماں کے دل میں کہ اس کو تابوت میں رکھ کر بہا دو، میں محافظ ہوں اس کا. چنانچہ اس بچے کو حضرت موسیٰ کو تابوت میں رکھ کر بہا دیا گیا. یہ تابوت چلا پانی کے ساتھ. وہاں جہاں محل تھا فرعون کا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا تھا. تو بیوی نے کہا کہ دیکھو ایک پیٹی، ایک تابوت وہاں سے تیر کر آ رہا ہے، دیکھیں تو صحیح اس میں کیا ہے. اٹھایا. اس کی بیوی آسیہ مسلمان ہو گئی، انہوں نے جو ہے کھولا تو دیکھا ایک بہت پیارا بچہ. کہنے لگی کہ ہم کو تو اولاد ہے نہیں، کتنا اچھا ہے ہم اس کو اپنی اولاد بنا دے. فرعون نے کہا نہیں نہیں، کیا یہ بچہ وہ نہیں ہو سکتا کہ جو میرا تختہ الٹ دے؟ ہم وہاں تو کاٹ رہے ہیں اور اس بچے کو اپنے محل میں کیسے پالیں؟ لیکن ان کی بیوی مصر ہو گئی کہ ایسا اتنا معصوم سا بچہ کیا کسی کا تختہ الٹ سکتا ہے؟ اللہ دلوں میں خیال ڈالنے والا ہے. وہ بچہ پلا، پنپا، بڑا ہوا، مختلف آزمائشوں سے گزرا، لیکن اللہ کو بڑا کرنا تھا تمہارے پاؤں کے نیچے. تمہارے ہی تختے کو الٹنے والا بچہ تمہارے پاؤں کے نیچے پڑ رہا ہے، چلو کیا کر لیتے ہو. ایک موقع ایسا بھی آیا، فرعون کی داڑھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زور سے پکڑ لی کہ فرعون چیخ اٹھا. اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہی بچہ بڑے ہو کر میرا کام تمام کرے گا. آسیہ آس پاس آ گئی، اس نے کہا ایک امتحان کر لو نا کہ بچہ کتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہے. کیا آزمائش کریں؟ ایک کھانچے کے اندر انگارہ رکھو اور ایک کھانچے کے اندر ہیرا رکھو. بچہ اگر ہیرے کی طرف لپکتا ہے تو سمجھیں گے کہ یہ سوجھ بوجھ سے تمہاری داڑھی کھینچ رہا تھا، اور اگر وہ انگارہ پکڑے تو سمجھا جانا چاہیے کہ نہیں یہ تو نادان ہے، اسے انگارے اور ہیرے کے اندر تفاوت نہیں ہے، تو وہ تمہارا دشمن بنے دوست بنے، اس کی تمیز اس کو کہاں ہوگی. چنانچہ امتحان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی بننے والے تھے، ان کی فطرت سلیمہ نے تو ہاتھ آگے بڑھایا اور ہیرا ہی پکڑنے کو تھے، لیکن حضرت جبرائیل نے ہاتھ لے کر انگارے پر ڈال دیا. انہوں نے وہ انگارہ لیا اور منہ پر رکھا، ان کی زبان جل گئی. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر معمولی سی لکنت تھی. اسی لیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے مانگا تھا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا. میرا بھائی ہارون ہے، اس کو بھی میرے ساتھ نبی بناؤ، اس کی زبان بہت اچھی ہے، صاف ہے، وہ فرعون کو اچھی دعوت دے سکیں گے. تو بہرحال اس آزمائش سے بھی نکلے اور حضرت موسیٰ بڑے ہوئے اور بنو اسرائیل کو لے کر فرعون کے خلاف چل دیے. فرعون پیچھے لوٹا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے اندر اس ندی کے اندر گئے تو اس نے راستہ کر دیا، نکل گئے. فرعون بھی اس راستے میں سے نکلنے کو چاہ ہی رہا تھا کہ پانی کو ملنے کا حکم دیا. پانی نے سب کو دریا برد کر دیا، غرق کر دیا. بتائیے فرعون ساری طاقت سامانیوں کے باوجود ہارا، اور وہ بچہ تم سے دور رہ کر نہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے پلا، تم کو پالنا پڑا، اور تمہاری ہی حکومت کے تختے کو اس نے الٹا.
کہاں تم 50 بچوں کو کاٹ کر اپنی حکومت کے بچاؤ کا سامان کر رہے تھے، اور کہاں ایک بچہ تمہاری آنکھ کے سامنے پل کر جو ہے تمہاری حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے۔ معزز خواتین، یہ اللہ کی شان جباریت تھی۔ وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، تمہاری حکومت بھی پانی بھرتی ہے، تمہارا لشکر بھی پانی بھرتا ہے، تمہارے سارے داو پیچ بھی پانی بھرتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ پیر مار کے مر تو سکتے ہو لیکن اللہ کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ کی شان جباریت، یہ تکوینیات میں ہے۔ پھر تشریعیات میں بھی ایسا ہی، یعنی شریعت جو بنائی اس میں میرا اور آپ کا بس بالکل نہیں چلتا۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا آنکھ بند کر کے مانو، تم کو سمجھ میں آوے نہ آوے تم کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماتا ہے کسی مومن مرد کا بھی بس نہیں ہے، کسی مومنہ خاتون کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رسول ایک فیصلہ کر دیں تو ان کو کوئی چوائس ہو، اس میں کوئی چوائس نہیں، تمہارا بس ہی نہیں ہے تم کو آنکھ بند کر کے ماننے کا۔ اللہ کا فیصلہ، رسول نے اللہ کی طرف سے جو فیصلے کیے وہ سب آنکھ بند کر کے مانو۔ تمہارا کوئی حق ہے ہی نہیں، کوئی اختیار ہے ہی نہیں، تم بے بس ہو، بےکس ہو، ناچار ہو، لاچار ہو، کچھ نہیں کر سکتے، تم کو ماننا ہی ماننا ہے۔ شریعت میں جتنے بھی احکام لاگو کر دیے، کیا کسی کا بس چلا ہے؟ فجر کی 2 رکعت ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے 3 رکعت؟ کوئی نہیں کر سکتا، پڑھا تو گنہگار ہو تم۔ ظہر کی 4 رکعت کیوں؟ عصر کی 4 کیوں؟ مغرب کی 3 کیوں؟ عشاء کی 4؟ آپ ہم کو سمجھ میں آتا ہے نہیں، میرے رب نے کہا اس لیے 4، میرے رب نے کہا اس لیے 3۔ طواف میں 7 ہی چکر کیوں؟ 6 کیوں نہیں؟ 8 کیوں نہیں؟ بس اللہ نے کہہ دیا اس لیے، کچھ سمجھ میں آوے نہ آوے، یہ اس کی شان جباریت ہے۔ مانو میں نے 7 کہے تو 7۔ چاندی 52.5 تولہ کسی کے پاس ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کیوں 52.5 تولہ؟ 52 کر دیتے یا 53 کر دیتے، پورا بیچ میں جو کٹنگ کاٹ دیتے۔ نہیں، 52.5 بات پوری ہو گئی۔ سونا 7.5 تولہ ہو تو صاحب نصاب بنتا ہے انسان۔ کیوں 7.5 تولہ؟ 9 تولہ 10 تولہ کرو یا 6-5 تولہ کر دو، کچھ بھی نہیں، اللہ نے کہا اس لیے۔ یہ ہے اللہ کی تشریعیات میں شان جباریت۔ اس نے جو چاہا وہی ہوا، تمہارے ذہن و دماغ کے خلاف بھی حکم آیا نا تم کو ایک مرتبہ ماننے کا۔ اس کے ایگزامپلز بھی جو ہے قرآن نے قائم کیے۔ میں 2 مثالوں سے سمجھاتا ہوں کہ شریعت بنانے میں بھی اللہ کا بس کتنا چلتا ہے اور لوگ کتنے بے بس ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے زید ابن حارثہ۔ یہ در حقیقت بہت شریف خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن عربوں میں کیا ہوتا تھا، کسی کے بچے کو بھی پکڑ لیتے اور پکڑ کر اس کو بازار میں غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ کا بھی ایسا ہوا۔ یہ رائل فیملی کے آدمی تھے، شریف خاندان کے تھے، لیکن ان کو لوگوں نے پکڑا اور بیچ مارا۔ عرب کے کسی علاقے میں رہتے تھے وہ، تو ان کو بیچ دیا۔ بازار میں جب مکہ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے لوگ، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، انہوں نے ان کو خرید لیا، زید ابن حارث کو، چونکہ وہ متمول تھی، تجارت پیشہ تھی، بزنس تھی والی تھی، اس لیے انہوں نے خرید لیا۔ خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا کہ زید ابن حارثہ کا یہ غلام میں نے آپ کو دے دیا۔ جیسے آج کل ہم چیزیں ایک دوسرے کو گفٹ میں دیتے ہیں، اس زمانے میں غلام بازی بھی دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید ابن حارثہ ملے۔ ایک مرتبہ تجارتی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ کو لے کر جا رہے تھے، تو زید ابن حارثہ کی جو بستی تھی اس کے پاس سے گزر ہوا، تو وہاں بستی والوں کو معلوم ہوا کہ یہاں ہمارا بچہ آیا ہوا ہے، چنانچہ سب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کتنا پیسہ چاہیے، ہمارا بچہ چھوڑ دو اور پیسہ لے لو اس کے مقابلے میں۔ تو آپ نے فرمایا پیسے کی ضرورت نہیں، بچہ کہتا ہے تو لے جاؤ مفت میں۔ زید ابن حارثہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں تو اس ذات کو چھوڑنے والا نہیں، تم ماں باپ 2 نمبر کی، میں تو اس ذات کو، انہوں نے اتنا اچھا رکھا ہے تو میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو آزاد کر دیا اور اپنا لے پالک بنا دیا۔ جیسے ہمارے یہاں منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو کسی کی اولاد کو لے کر ہم لوگ متبنہ بناتے ہیں، اس کو لے پالک بناتے ہیں، منہ بولا بیٹا بناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا۔ پھر تو اتنی نزدیکی ہو گئی کہ زید ابن محمد کے نام سے پکارے جانے لگے، ان کے والد کی طرف نسبت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محمد کے بیٹے زید۔
پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ نہیں، اس سے لوگوں میں یہ فیلنگ جائے گی کہ یہ ان کا سگا بیٹا ہے، حالانکہ سگے بیٹے نہیں تھے، وہ تو منہ بولے، اور منہ بولا بیٹا کبھی سگے بیٹے کے درجے میں ہو نہیں سکتا، حکم میں بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بعد میں ایسا ہوا کہ زید ابن حارثہ جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی ایک امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی ایک بیٹی تھی زینب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید تم ہماری پھوپھیزاد بہن سے شادی کر لو زینب سے، حالانکہ وہ بہت اعلیٰ خاندان کے تھے، قریش خاندان کے تھے زینب تو، اور ان کے اوپر ایک مرتبہ داغ لگ چکا تھا غلامی کا، تو ان کا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے وہ بھی مان گئی، زینب بھی، اور ان کے بھائی بھی مان گئے، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو جانے کے بعد اب ظاہر ہے کہ زینب بہت اعلیٰ خاندان کی اور ان کے اوپر ایک غلامی کا داغ لگ چکا، تو دونوں میں کافی تفاوت تھا، بیلنس نہیں ہوتا تھا، دونوں روزانہ لڑائی ہوتی۔ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے کہ حضرت کچھ بن ہی نہیں رہا ہے، آپ فرماتے کہ نہیں، ان کے بھائی ایک تو میرے کہنے سے تیار ہوئے ہیں، ابھی تم طلاق دو گے تو ایک دوسری ذلتی کا داغ لگے گا، نہیں نبھاؤ اس کو۔ نبھایا کچھ مدت تک، لیکن بیلنس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور کرنا تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ کو ایک نیا حکم لوگوں کے بیچ لانا تھا، تو اس نے یہ سارا نظام تختہ بنایا۔ چنانچہ حضرت زید نے طلاق دی زینب کو، اور حضرت زینب اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا دکھ لگا تھا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ان کے ساتھ شادی کی اور پھر دونوں میں علیحدگی ہو گئی، آپ نے محسوس کیا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ میں رسول ان کو اپنے نکاح میں لے آؤں، تو ایک سٹیٹس پھر اپ ہوگا، دل کو جو زخم لگا تھا وہ مرہم زدہ ہوگا کہ سید الرسول سے نکاح ہو رہا ہے۔ تو ان کی عدت ختم ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنے نکاح میں لیا اللہ تعالیٰ کے کہنے سے۔ اب آپ کو معلوم ہے عربوں کے اندر لے پالک بیٹا یہ اپنے پراپر بیٹے کے درجے میں سمجھا جاتا تھا، جیسے اپنے بیٹے کی بیوی سے کوئی باپ شادی نہیں کر سکتا، ویسے لے پالک کی بیوی سے بھی شادی کرنا یہ ایک بہت برا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اپنے بیٹے کی جوروں سے شادی کی اس نے، ایسا بات چیت چلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر ایک آیت کریمہ اتاری، وہ جو میں نے ابھی پڑھ سنائی۔ دیکھو پہلے تو ٹریلر کے طور پر اللہ نے ذکر، قصہ تو بعد میں آ رہا ہے، پہلے ٹریلر کے طور پر اللہ نے کہا ایک بات سن لو، اللہ رسول کے فیصلے کے سامنے تمہارا چون و چیرا نہیں چلتا، آگے ایک حکم دینے والا ہوں، لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیٹی اس کی بیوی سے آپ شادی کر سکتے ہو، ایسا نہیں جیسے اپنے سگے بیٹے کی بہو سے نہیں کر سکتے ہو، یہاں کر سکتے ہو آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ڈالا، آج 1400 سال ہو گئے، اس حکم میں تفاوت نہیں آیا، اس نے جو چاہا وہی ہوا، شریعت وہی بنی کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ عربوں کے ذہن و دماغ میں سالہ سال سے جو ایک بات بیٹھی ہوئی تھی وہ سب ڈسٹ بین میں چلی گئی، آج شریعت سروپری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہو کر رہا۔ تو دیکھا اللہ کی تشریعیات میں بھی جو شان جباریت ہے وہ کیسی ہے، تم لوگ جو بھی 50 سال سے معاشرے میں ریت رواج چلا رہے ہو وہ سب آگ میں بسم ہو جائیں گے، میں نے جو چاہا وہ شریعت بن کے رہے گی۔ معزز خواتین، دیکھا اپنے جباریت کی شان کو، ہم سب بے بس ہیں، اللہ نے جسے عبادت کہا وہ عبادت، اللہ تعالیٰ نے جسے گناہ کہا وہ گناہ، کبھی کبھی نماز بھی گناہ بن جاتی۔ چنانچہ آپ طلوع کے موقع سے یا زوال کے موقع سے یا غروب کے موقع سے نماز پڑھو، یہ اللہ منع کرتا ہے، خبردار جو نماز پڑھی تو، چونکہ اس میں سورج کو سجدہ کر رہے ہیں ایسا فیلنگ سامنے آتا ہے، تو یہی نماز یہی سجدہ کل تک اللہ سے قریب کرنے والا تھا۔ کوئی طلوع کے موقع سے اگر سجدہ کرے گا تو کل جتنا تھا نا اس سے دور ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ روزہ اللہ نے کہا تو عبادت، اس نے کہا تو روزہ حرام ہو جاوے گا، تم روزے کے ذریعے سے اب تقرب حاصل نہیں کر سکتے، اللہ سے دور ہو جاؤ گی۔ چنانچہ رمضان کے روزے فرض، عید کے دن کوئی روزہ رکھ کے دکھا دے، حرام ہے عید کے دن روزہ رکھنا۔ ابھی بقرعید گئی، بقرعید کے 3 دن، یعنی پہلا دن 10ویں تاریخ 10ویں ذی الحجہ، دوسرا دن 11ویں ذی الحجہ، تیسرا دن 12ویں ذی الحجہ، اور اس کے بعد والا ایک دن 13ویں ذی الحجہ، ان 4 دنوں میں روزے حرام۔ ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، وہ عید ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی اگلے دن بھی شام تک پڑھتے، اس کو بھی ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ 4 دنوں میں کوئی روزے نہیں رکھ سکتا۔ عید الفطر رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اس دن کوئی روزہ نہیں، حرام ہے۔ تو اس نے جہاں چاہا روزے کو عبادت ٹھہرایا اور جہاں چاہا روزے کو جو ہے حرام ٹھہرا دیا۔
کون بولنے والا ہے؟ کس کا بس چلتا ہے؟ کس کو چونو چرا کی گنجائش، دم مارنے کا موقع ہے کس کے پاس؟ معزز خواتین، ہے کہ نہیں اللہ کی شان جباریت؟ اس نے بنائی، شریعت بن گئی. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ شریعت بنانے میں کتنا مستقل ہے، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. عربوں میں سود کا اور انٹرسٹ کا رواج بہت تھا. چنانچہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے پاس جو اماؤنٹ ہوتی تھی وہ کسی کو قرض دیتے تھے کہ چل 1 سال کے لیے میں نے تجھ کو 1,00,000 روپیے قرض دیے، آئندہ جب تو سال کے بعد مجھ کو پورے 1,00,000 دے گا نا، وہاں تک ہر مہینہ تجھ کو 5-5 ہزار مزید مجھ کو دینے کا. سال کے آخر میں نے جو قرض پر 1,00,000 دی تھی وہ تو آنی ہی چاہیے، لیکن سال کے 12 مہینے میں ہر مہینہ 5-5 ہزار مزید دینے کا. اب آپ نے قرض دیا، احسان کیا، اس کے اوپر یہ پیسہ کیسا لے رہے ہو؟ قرض دے کر اس کے پیچھے بینیفٹ کھینچنا، شریعت اس کو سود کہتی ہے، اس کو انٹرسٹ کہتی ہے، اس کو بیاج کہتی ہے. آپ قرض دے کر اس کے پیچھے بینیفٹ نہیں کھینچ سکتے. بس دے دو، سال کے آخر میں آپ 1,00,000 لے کے اٹھ جاؤ، 1 پیسہ 1 روپیہ آگے نہیں لے سکتے. عربوں کے یہاں تو بہت سارے لوگوں کا دھندا اور روزگار ہی یہ تھا، ایسا پیسہ گماتے تھے یہ، جیسے ہمارے یہاں ہنود گماتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو اللہ معاف کرے، آج تو مسلمان بھی ایسے پیسے گما کر سود کا پیسہ کھا رہا ہے. تو اس وقت جب شریعت نے سود اور انٹرسٹ کو حرام قرار دیا تو بعض کافروں کو اعتراض ہوا. انہوں نے کہا کیا اللہ کا عجیب حکم، میرے پاس جو 100 روپے ہیں اس کی کوئی چیز خرید کر میری دکان پر لاتا ہوں، اب 100 روپے کی یہ چیز میں 200 روپے میں بیچتا ہوں تو وہ نفع حلال، اور میں کسی کو 100 روپیہ دے کر اس 100 کے اوپر مزید 100 لیتا ہوں تو یہ حرام. حالانکہ دونوں تجارت ہی کے طریقے ہیں. یہاں میں نے چیز دے کر 100 کی چیز دے کر 200 کمائے، یہاں 100 قرض کے طور پر دے کر 200 کمائے، دونوں چیزیں میں برابر ہیں، تو کیوں یہ حرام اور یہ حلال؟ تو عرب کی ان کفار نے اعتراض کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر، کیوں بھائی تجارت اور بزنس حلال اور یہ سود اور انٹرسٹ حرام؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر جواب آتا تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ تجارت اس لیے حلال کہ یہ سب ریزنز ہیں، اور اس کا کارن یہ ہے ربا اور سود کے حرام ہونے کا. اللہ تعالیٰ نے ایک عام شاہی فرمان کہہ دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا. تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ میں پروردگار ہوں، اس کا بھی تو کوئی حق ہے کہ نہیں؟ چلو کوئی ریزن نہیں، کوئی کارن نہیں، میں نے حلال کیا اس لیے بزنس حلال، میں نے حرام کیا اس لیے انٹرسٹ حرام، سود حرام. اب آگے کچھ نہیں بولنا ہے. تم بندے ہو تو اپنے آقا سے پوچھے بغیر بندگی کرو، تم کو سمجھ میں آوے اور تم بندگی کرو تو تم تو عقل پرست ہو. اللہ کی پوجا، اللہ کی عبادت تھوڑی کر رہے. عقل میں سمجھ میں آئے تو ہی مانیں گے. تو وہ خدا کیسا کہ جس کی بات آنکھ بند کر کے ماننی چاہیے، تم عقل کو معیار اور ماپدنڈ قرار دیتے ہو. ایک عام ہمارے استاد سے اس پر کہتے تھے احل اللہ البیع وحرم الربا، شاہی فرمان ہے. میں نے ایک حکم قائم کر دیا، جک مار کے مانو، آنکھ بند کر کے مانو، تم کو پوچھنے کی بھی اجازت نہیں. تم ہوتے کون؟ میں نے تم کو پیدا کیا، تمہاری ناک تمہاری 2 آنکھوں کے بیچ رکھی، تم کو فلسفہ معلوم ہے اس کا؟ کیوں آنکھ کے درمیان ناک ہے؟ کبھی پوچھا؟ تمہارے وجود سے تو تم اتنے غافل ہو، اور ہماری شریعت کے اندر یہ کیوں پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ تم کو اپنے وجود سے بے خبری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار جو ہے اعلان فرما دیا. یہ ہے تشریعیات میں اس کی شان جباریت. اور ایک ہے اللہ تعالیٰ جبار ہیں، یعنی بزرگ ہیں، عظمت والے ہیں. ہم لوگ تراویح کی 4 رکعتوں کے بیچ جو دعا پڑھتے ہیں اس میں ایک دعا معصور، بزرگوں سے معصور ہے، وہ یہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت کا ٹکڑا ہم پڑھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی پاک ہیں، اس کا مطلب، اور عزت والا ہے، عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے، ہیبت والا ہے، قدرت والا ہے، اور جبروت والا ہے. جبروت والا یعنی بزرگی والا. مطلب اللہ کی بزرگی اتنی ہے کہ اس کی بزرگی کے سامنے کسی کی بزرگی ہے ہی نہیں. جیسے آفتاب کو اگر آپ چراغ دکھاؤ گے تو چراغ کو شرمانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا. آفتاب جب نکلتا ہے نا تو شرم کے مارے مہتاب اور چاند چھپ کر چلا جاتا ہے، دکھتا بھی نہیں. ارے میرا وجود ہی اس سے ہے.
چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے ہے، تو آخر میں اس کے سامنے کراس کروں تو کیسے؟ بس بندوں کی بزرگی اللہ کی بزرگی کے سامنے ایسے ہی پانی بھرتی ہے۔ اللہ جبروت والا ہے، اللہ تبارک و تعالی بزرگی والا ہے۔ معزز خواتین، اب آپ کو معلوم ہو گیا بندوں کے بھی جوڑ پیدا کرنے والا اللہ وہی جبار، ہماری ہڈیوں کو جوڑنے والا اللہ وہی جبار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سب چیزوں میں، ہماری دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی امور میں بھی چلتا ہے، وہ جبار، وہ قاہر، وہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا اللہ بزرگی والا، وہ جبار۔ ہم لوگوں کی بزرگی، ہم لوگوں کا بڑاپن کوئی بڑاپن نہیں ہے، بزرگی اگر شایان شان ہے تو ایک اللہ کے شایان شان ہے، یہ ہے ذات جبار۔ اور اب ہمارے دلوں کے اندر جب بھی جوڑ ہو یہ آنا چاہیے کہ یہ اس ذات نے کیا جس کی شان ہے جباریت۔ کبھی ہماری ہڈی جڑ گئی تو ہم کو کہنا چاہیے دوائی نے، پلاسٹر نے اور چیپ نے نہیں جوڑی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان جباریت سے جڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جباریت والی شان کی ہم کو پہچان عطا فرماوے۔ انشاءاللہ اگر اس میں مزید غور کریں گے چند جگہوں پر آپ شان جباریت کو جھلکتا اور چھلکتا دیکھیں گے اور اللہ سے قریب ہی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، تو نے اپنے نام ہمارے بیچ اتارے اس لیے کہ ہم تجھے پہچان سکے۔ اللہ عمر کا ایک عرصہ گزر گیا، ان ناموں کی برکت سے ہم لوگ محظوظ نہیں ہو سکے، ابھی تو نے موقع دیا ہے۔ اے اللہ تیرے جتنے بھی نام ہیں ان سب سے تیری پہچان ہم کو عطا فرما، ایسی گہری پہچان کہ جس کے بعد کوئی پہچان نہ رہے۔ اللہ اوروں کو ہم بھول جائے اور تجھے ہی پہچاننے لگے۔ اللہ ہماری زندگی کے مقصد میں ہم کو کامیاب فرما۔ اللہ بے شک ہمیں یقین ہے کہ تیرے اتارے ہوئے ان اسماء کی صحیح پہچان اور صحیح تعارف اگر ہم حاصل کر لیں گے تو ترقی کر کے تجھ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اس کے پیچھے ہم کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، الگ الگ موقعوں کے اوپر تیری الگ الگ شانوں کو یاد کر کے اپنا عشق، اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اللہ بہت سارے لوگوں کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا ہے، خود ہندوستان کے اندر یہ مہم اور مشن چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کو اور ان کے گھروں کو ڈیمولٹ کیا جائے۔ یا الہ العالمین تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اپنی شان جباریت سے اللہ ان کے دلوں کو مقہور فرما دے، ان کی کوششوں کو انہی پر الٹ دے۔ ہم تیرے اس مبارک نام سے تجھ سے چاہتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو بالادستی حاصل فرما دے، اللہ مسلمانوں کے لیے نظام اسلامی ہندوستان کے اندر قائم فرما دے۔ اللہ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، ہم غریبوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ ایک مدت سے انتظار ہے، اللہ یہاں شرک و بت پرستی کا نام نشان نہ ہو، جہاں چاہے تیری عبادت و فرمابرداری کے رنگ دکھائی دے۔ اللہ ہماری آنکھیں ترس رہی ہیں، اللہ آج تیری نماز اور تیری عبادت جرم بنائی جا رہی ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں اسے ایک گناہ کی حیثیت سے ٹھسایا جا رہا ہے۔ یا الہ العالمین تیری روئے زمین ہے، تیرا چلتا ہے، فیصلہ تیرا ہے، کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے اور ہمارے لیے عبادت کی راہیں آسان کر دے۔ اللہ بے شک ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہماری چکوں کی وجہ سے یہ ماحول قائم ہوا ہے۔ اللہ ہم تیرے سامنے پوری امت کی جانب سے ناک رگڑتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آئندہ اے اللہ ہم تیری کوتاہی نہیں کریں گے، اے اللہ تیری دی ہوئی عبادت کی قدردانی کریں گے، تو ہمارے لیے راہیں آسان فرما، اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔